امام اعظم ابو حنیفہ ہے کون؟ تابعی ہیں. آپ کے سامنے میں نے ان کا سارا صحابہ سے جن صحابہ سے روایت کیا ان کا بھی کچھ ذکر کیا ہے پچھلے جمعہ کو. امام ابو حنیفہ کی ملاقات ہو گئی. ابن عینہ لکھتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ کی ملاقات مکہ کے اندر امام اوزاعی سے. امام اوزاعی نے دیکھا امام اعظم ابو حنیفہ نماز پڑھتے ہیں، صرف شروع میں تکبیر میں رفع یدین کرتے ہیں، اس کے بعد رفع یدین نہیں کرتے. امام اوزاعی نے پوچھا ہے نعمان بن ثابت، آپ کا نام نعمان بن ثابت تھا، اصل نام یہ تھا، اے نعمان بن ثابت یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ نے رفع یدین نہ پہلے رکوع سے کیا نہ بعد میں کیا. امام ابو حنیفہ نے کہا اس لیے کہ مجھے ایک بھی مستند پائے کی حدیث اس کے مقابلے میں نہیں ملی کہ حضور نے رفع یدین کیا ہو. اب اس پر امام اوزاعی نے کہا، امام اوزاعی نے آگے سے یعنی مناظرے کے انداز میں انہوں نے کہا کہ میں جو آپ کو حدیث بیان کر رہا ہوں ان کے نزدیک جو حضور کی پائے کی حدیث تھی وہ بیان کر رہے ہیں، وہ سنیں. لامالا امام اوزاعی امام اعظم ابو حنیفہ جیسے فقہی امام کے سامنے جو حدیث سند والی پیش کریں گے وہ پائے کی بیان کریں گے، اس لیے انہوں نے جو راوی بیان کیے وہ واقعی پائے کے راوی تھے. انہوں نے کہا میں آپ کو امام ظاہری جیسے اور امام سالم جیسے اور پھر وہ حضرت عبداللہ بن عمر جیسے جو صحابی کی ہیں ان جیسوں کی راویوں کی روایت بیان کر رہا ہوں. امام ظاہری پائے کے راوی ہیں، امام سالم بھی، حضرت سالم. تو اب انہوں نے یہ بیان کی. امام ابو حنیفہ نے کہا میں بھی حماد اور ابراہیم اور انہوں نے علقمہ اور اسود سے اور انہوں نے عبداللہ بن مسعود سے، یعنی کہ حماد نے حضرت علقمہ سے اور عبداللہ بن مسعود سے اور ابراہیم نے حضرت اسود سے اور انہوں نے عبداللہ بن مسعود سے، میں ان کے وساطت سے تمہیں روایات سنا رہا ہوں. رفع یدین ترک دی. امام ابو حنیفہ نے یہ کہا. تو انہوں نے آگے سے امام اوزاعی نے کہا کہ نہیں، آپ ظاہری کا مقام دیکھیں اور آپ میرے یعنی جس سند میں میرے راوی آتے ہیں جن سے میں نے حدیث آپ سے بیان کر رہا ہوں امام ظاہری جیسے ہیں اور حضرت سالم جیسے ہیں اور عبداللہ بن عمر جیسے ہیں. اس پر پھر امام ابو حنیفہ نے پھر ان کو جواب دیا. اب یہ دیکھیں امام ابو حنیفہ اس وقت بھی تابعی تھے، اس وقت بھی، یہ تو بات کا دوہرایا، آپ راویوں میں بھی دیکھتے تھے کہ کون سا راوی زیادہ پائے گا پھر دیکھتے تھے. اصول حدیث کا آپ اس وقت بھی خیال کرتے تھے. آپ نے ان سے کہا کہ امام نے کہا کہ میں تمہیں حماد کی روایت بیان کروں اور حماد ظاہری کے مقابلے میں زیادہ فقہی ہے، کیونکہ یہ بات فقہ کی تھی. امام اعظم ابو حنیفہ کی تحقیق دیکھیں، وہ جس ضمن میں حدیث لا رہے ہیں اسی شعبے میں ان کا ماہر علمی دیکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں حماد سے بیان کر رہا ہوں اور حماد ظاہری سے زیادہ فقہی ہے کیونکہ یہ فقہ کا مسئلہ ہے، اور ابراہیم سالم سے زیادہ فقہی ہے اور حضرت علقمہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے پائے کے ہیں. یہاں تک بات ایک تو صحابی کی جہاں بات آئی وہ پائے کے، اور جہاں راویوں کی بات آئی تو وہ زیادہ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں میرے فقہی ہیں دونوں. اور اگلی بات یہ حضرت اسود سے لائے اور کہتے ہیں حضرت اسود کو پھر زیادہ فضیلت حاصل ہے. اور پھر امام ابو حنیفہ کہتے ہیں پھر عبداللہ ابن مسعود تو عبداللہ ابن مسعود ہیں بھی. عبداللہ یعنی وہ تو امام حضرت عبداللہ ابن عمر سے بھی پائے گئے، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود تو پھر عبداللہ ابن مسعود ہیں. اب اس پہ امام اوزاعی خاموش ہیں. اب مجھے بتائیں یہ جو امام ابو حنیفہ کی تحقیق ہے اور وہ جو جس بات کے دلائل دے رہے ہیں اور امام اوزاعی جیسے عظیم محدث کے سامنے دے رہے ہیں، تو پھر ان کے دلائل آج کل کا کوئی مولوی اٹھ کر دے ان کے دلائل ان کے مقابلے میں کیا ہے؟ ان کے دلائل کے مقابلے میں امام بخاری کے دلائل کچھ نہیں ہے. کیوں؟ امام بخاری کا دور ہی بہت بعد میں آیا اور انہوں نے اپنے دور میں انہوں نے اس دور میں بھی تحقیق کی اور وہ بھی اس چیز میں خیال کرتے تھے کون اگر فقہی مسئلہ ہے تو وہ فقہ میں ماہر دیکھتے تھے، وہ فقہ میں ماہر دیکھتے تھے. اور اصول بھی یہی ہونا چاہیے کہ آپ جس شعبے کی حدیث بیان کر رہے ہیں اس شعبے میں دیکھیں بھی نا ان دونوں میں کون ماہر. اب میں نے آپ کے سامنے حضور کا عمل بیان کیا، حضرت ابو بکر صدیق کا عمل اور حضرت عمر فاروق کا جو میرا وعدہ تھا کہ میں ان کا عمل بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا حدیث سے حوالوں کے ساتھ. اب دیکھیں حضرت عبداللہ ابن عمر، میں نے کہا آپ ادھر دیکھیں ایک بندہ ہے ایک راوی ہے وہ یہ بیان کرتا ہے حضور نے یہ کام کیا، اور دوسری طرف وہ یہ بیان کرتا ہے حضور نے یہ کام نہیں کیا.
وہی راوی یہ بیان کرے حضور نے یہ کام کیا، وہی راوی یہ بیان کرے حضور نے یہ کام نہیں کیا، تو اب آپ کس کو ترجیح دیں گے؟ اب آپ دیکھیں گے اس راوی کا اپنا عمل کیا تھا۔ اگر اس کا اپنا عمل یہ تھا، اس کا مطلب ہے جو اس نے نئی والی حدیث بیان کی وہ زیادہ قوت رکھتی ہے۔ اور اس پر عبداللہ ابن عمر کی میں نے آپ کو پہلے امام اوزاعی کے حوالے سے حدیث سنائی کہ انہوں نے کیا کہا، رفع یدین کرنے کی عبداللہ ابن عمر کے حوالے سے حدیث لائی ہیں۔ عبداللہ ابن عمر کا اپنا عمل کیا تھا، اور عبداللہ ابن عمر روایت پھر نہ کرنے والی بھی بیان کرتے ہیں۔ اور اس بات کو امام مسلم اور امام بخاری عبداللہ ابن عمر سے رفع یدین کرنے والی حدیث لائے۔ امام بخاری اور امام مسلم کے جو استاد ہیں جنہوں نے مسند حمیدی لکھی ہے، حضرت حمیدی، وہ عبداللہ ابن عمر کی حدیث لائے ہیں اپنی مسند حمیدی میں، جلد دوسری اور صفحہ نمبر 77 ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر سے روایت کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف تکبیر تحریمہ میں رفع یدین کرتے تھے، پھر رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ کس کی روایت ہے؟ عبداللہ ابن عمر کی۔ رفع یدین کرنے والی کس کی روایت ہے؟ عبداللہ ابن عمر کی۔ اب یہ نہ کرنے والی کہ رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ اسی بات کے قائل امام کاسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، اور انہوں نے بدایع ثنائے میں، اور امام سرخسی بھی اسی بات کے قائل ہیں کہ رفع یدین صرف تکبیر اولیٰ میں ہے، باقی تکبیرات میں نہیں ہے۔ تو عبداللہ ابن عمر کی حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے کہ وہ کہتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا صرف تکبیر اولیٰ میں رفع یدین کیا، اس کے بعد نبی پاک نے تکبیر کسی رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد رفع یدین نہیں کیا۔ یہ روایت بھی تو عبداللہ ابن عمر نے بیان کی ہے۔ اب ان کی ایک روایت وہ ہے، ایک روایت یہ ہے، اب ان کا اپنا عمل سنیں۔ عبداللہ ابن عمر کا اپنا عمل کیا تھا؟ وہ کہتے ہیں، اور اس بات کو امام طحاوی نے شرح معنی الاثار میں لائے۔ شرح معنی الاثار جو ہے امام طحاوی کی، یہ امام اعظم ابو حنیفہ حنفی فقہ پر بہت مضبوط کتاب ہے۔ اس دور میں محدثین کے دور کی لکھی ہوئی، امام بخاری اور مسلم کے دور کی لکھی ہوئی یہ کتاب ہے۔ اس کو آپ پڑھیں اور دیکھیں انہوں نے کیسے حنفی فقہ پہ دلائل قائم کیے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مجاہد کہتے ہیں، عبداللہ ابن عمر کے شاگرد، حضرت عبداللہ ابن عمر کے جو شاگرد تھے حضرت مجاہد، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر کے پیچھے نماز پڑھی، ما رأیت ابن عمر یرفع یدیہ الا فی اول ما یفتتح۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کے پیچھے نماز پڑھی، مجاہد کہتے ہیں میں نے عبداللہ ابن عمر کو نہیں دیکھا کہ انہوں نے سوائے پہلی تکبیر کے علاوہ کسی اور تکبیر میں ہاتھوں کو اٹھایا ہو۔ تو عبداللہ ابن عمر صرف پہلی تکبیر میں خود رفع یدین کرتے تھے، اس کے بعد نہیں کرتے تھے۔ یہی عبداللہ ابن عمر حضور سے بیان کر رہے حضور نے رفع یدین نہیں کیا، اور یہی بیان کرتے حضور نے رفع یدین کیا قبل رکوع اور بعد رکوع۔ اب ان سے دونوں روایات ہیں، تو پھر ان کے عمل کو دیکھ کر فیصلہ کر لیں، ابو بکر صدیق کے عمل کو دیکھ کر فیصلہ کر لیں، حضرت فاروق اعظم کے عمل کو دیکھ کر فیصلہ کر لیں۔ اچھا، یہ عبداللہ ابن عمر کا میں نے آپ کے سامنے عمل بیان کیا، آئیں اب ان کے باپ فاروق اعظم کا بھی عمل سنیں۔ فاروق اعظم کی ایک حدیث میں آپ کو سنا چکا ہوں رفع یدین نہ کرنے کی، اب دوسری حدیث سنیں، اور اس کو امام دارالقطنی نے بھی لکھا ہے، امام طحاوی نے بھی لکھا ہے، اور امام ابن ابی شیبہ نے بھی لکھا ہے۔ ان کی تاریخ پیدائش میں آپ لوگوں کے سامنے پچھلے جمعے کو عرض کر چکا ہوں۔ ان تینوں نے بھی لکھا ہے کہ اسود کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب کو دیکھا، صرف پہلی بار رفع یدین کرتے تھے، پھر اس کے بعد رفع یدین نہیں کرتے تھے، اور یہی بات حضرت ابراہیم نے بھی بیان کی ہے۔ اور حضرت ابراہیم اور اسود دونوں یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق، عبداللہ ابن عمر کے بھی والد فاروق اعظم خلیفہ دوم، صرف پہلی تکبیر میں رفع یدین کرتے تھے، اس کے بعد نہیں کرتے تھے۔ یہ دوسری دلیل حضرت عبداللہ ابن عمر کی رفع یدین نہ کرنے کے حوالے سے آپ کے سامنے عرض کی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کا اپنا عمل وہ بھی رفع یدین کا نہیں تھا، ان کے والد کا عمل بھی رفع یدین نہ کرنے کا تھا۔ اب ایک اور روایت میں آپ کو سناتا ہوں، یہ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ رفع یدین حضور نے کیا، لیکن پھر یہی کہتے ہیں نہیں کیا، اور ان کا اپنا عمل نہ کرنے کا۔ اب ایک اور راوی ہے مولا علی سے یہ روایت بیان کرتے ہیں رفع یدین کرنے کی۔ اب مولا علی کا بھی اپنا عمل دیکھیں، پھر
میں نے کہا تھا کہ جن راویوں کو آپ بیان کر رہے ہیں ان کا اپنا عمل بھی تو دیکھیں، پھر ثابت کریں کہ ترک کیا چیز ہوئی، منسوخ کیا چیز ہوئی اور نافذ کیا چیز ہوئی۔ یہ بھی امام ابن ابی شیبہ نے لکھا ہے المصنف کے اندر، اور یہ بھی کون ہے؟ یہ وہ ہیں جو متون حدیث کے دور میں، یہ المصنف متون حدیث میں آتا ہے، جہاں سے خود امام بخاری جیسے، امام مسلم جیسے فیض حاصل کرتے